سٹوری ڈاٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ایک موٹیویشنل سٹوری جس کا ٹائٹل ہے دکان پر گاہک اللہ بیچتا ہے۔ ناظرین، سٹوری کے آخر پر ہم حاصل کلام یعنی حاصل ہونے والے اسباق ذکر کریں گے، آپ سے ریکویسٹ ہے ان اسباق کو لازماً سنتے جائیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ برطانیہ، چین اور ملائیشیا کے مشہور سپر سٹورز میں کام کرنے والے ایک لائق فائق مینیجر کو بن داود سپر سٹور مکہ المکرمہ میں کام کرنے کا اتفاق ہوا۔ وہ برطانوی نژاد تھا اور بزنس مینجمنٹ کی کتابوں میں اس نے ہمیشہ اپنے مد مقابل کو نیچا دکھا کر آگے بڑھنا ہی سیکھا تھا۔ مکہ المکرمہ میں کچھ عرصہ اس نے بطور مینیجر کے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ اسی آسنا میں اس نے دیکھا ایک دوسرے نام کے سپر سٹور کی برانچ اس کے سٹور کے بالکل سامنے کھلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ لوگ ادھر آ کر اس کی سیلز پر اثر انداز ہوں گے، لہذا اس نے فوراً بن داود سپر سٹورز کے مالکان کو ایک رپورٹ پیش کی جس میں اس نے نئے سپر سٹور کے متعلق کچھ معلومات، مشورے اور آئندہ کا لائحہ عمل اختیار کرنے کی تجاویز دی۔ اس کو زندگی میں حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا جب مالکان نے اس کو نئے سپر سٹور کے ملازمین کا سامان رکھوانے، سٹور کی تزئین و آرائش اور ان کے چائے پانی کا خاص خیال رکھنے کی تلقین کی۔ اس کی حیرت کو ختم کرنے کے لیے بن داود سٹورز کے مالکان نے کہا وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لائیں گے اور ہمارا رزق ہمارے ساتھ ہوگا۔ اپنے لکھے گئے رزق میں ہم 1 ریال کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے اگر اللہ چاہے، اور نئے سٹور والوں کے رزق میں ہم 1 ریال کی بھی کمی نہیں کر سکتے اگر اللہ چاہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اجر کمائیں اور مارکیٹ میں نئے آنے والے تاجر بھائی کو خوش آمدید کہہ کر ایک خوشگوار فضا قائم کریں۔ دوسرا واقعہ مشہور پولٹری کمپنی کا ہے۔ الفقیہ کمپنی کے مالک نے مکہ مکرمہ میں ایک عظیم الشان مسجد فقیہ بھی تعمیر کی ہے۔ اس کی منافس کمپنی الوطنیہ چکن لاکھوں ریال کی مقروض ہو کر دیوالیہ پن کے قریب پہنچ گئی۔ فقیہ کمپنی کے مالک نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنی مخالف کمپنی کے مالک کو ایک خط بھیجا اور ساتھ ایک 10 لاکھ ریال سے زائد کا چیک بھیجا۔ اس خط میں لکھا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دیوالیہ پن کے قریب کھڑے ہو، میری طرف سے یہ رقم قبول کرو، اگر مزید رقم کی ضرورت ہو تو بتاؤ، پیسوں کی واپسی کی فکر مت کرنا، جب ہوئے تب لوٹا دینا۔ اب دیکھیے کہ ارب پتی شیخ الفقیہ کے پاس الوطنیہ کمپنی خریدنے کا ایک نادر موقع تھا، لیکن اس نے اپنے سب سے بڑے مخالف کی مالی مدد کرنے کو ترجیح دی۔ ناظرین کرام، یہ دونوں بیان ہونے والے سچے واقعات آپ کو اسلامی تجارت کے اصولوں سے متعارف کراتے ہیں۔ کسی مخالف کمپنی سے پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ اپنا کام ایمانداری سے کرتے رہیں گے اور لوگوں پر احسان کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا بازو پکڑ کر آپ کو کامیابی کی معراج تک پہنچا دیں گے۔ یاد رکھیں، کسی کی ٹانگ کھینچنے سے آپ کا رزق زیادہ نہیں ہو سکتا، اس کا جو نصیب ہے وہ اس کو مل کر ہی رہے گا۔